رد عمل اور اس کے نتیجے میں ہم نے شروع کی ہے، اور اس کا جو مین فوکس ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے ڈیمانڈس پر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سول سوسائٹی کو اٹھنا چاہیے اور اس کو اپنا یہ فرض سمجھنا چاہیے کہ جو کردار ریاست پاکستان کا، حکومت پاکستان کا بنتا ہے اس نسل کشی کو رکوانے کے لیے، سیز فائر کروانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی امداد کی جو راہداری ہے، جو کہ ہم جانتے ہیں کہ زمینی اور سمندری دونوں راستوں سے غزہ اور رفح کا، اور اسی طرح سے خان یونس کی بھی اب تقریباً جو ہے وہ حالات دن بدن ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو جس طرح سے محاصرہ کیا گیا ہے، راستے بند کیے گئے ہیں، انسانی امداد، غذائی امداد، ادویات، کوئی چیز وہاں پر نہیں پہنچ رہی، تو پاکستانی حکومت کا جو یہ بنیادی فرض بنتا ہے تو اس کے لیے اپنی ریاستی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے پرامن طریقے سے بحری راستے سے فلوٹیلا لے کر جائے، فلوٹیلا ترتیب دے اور سمندر کا راستہ کھلوائے۔ اسی طرح بے شمار اور مطالبات ہیں جن کے ساتھ ہم نے اپنی ایک کیمپین لانچ کی، اور ہم ان مطالبات کے لیے مسلسل اسلام آباد اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر شہروں کے اندر پرامن مظاہرے، ہفتہ وار احتجاج کرتے رہے ہیں۔ اور آپ سب نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے ہم ڈی چوک، جس کو ہم غزہ چوک ڈکلیئر کر چکے ہیں، وہاں ہم 42 روزہ دھرنا بھی دے چکے ہیں انہی مطالبات کے لیے، اور خاص طور پر رفح اٹیک کے پر، ہم جب رفح پر اٹیک ہوا اس کے نتیجے میں ہم نے وہ دھرنا دیا، اور جس کے بعد حکومت نے ہم سے، وزیر داخلہ نے خود ہم سے مذاکرات کیے، معاہدے پہ دستخط کیے۔ وہ تمام معاہدے کے جو ہمارے مطالبات تھے وہ، اور سیف غزہ کیمپین کو لانچ کرتے ہوئے ہمارے جو مطالبات تھے وہ تمام مطالبات آج بھی ہمارے سامنے ہیں، اور اسی طرح سے ہم سوسائٹی کو موبلائز کرنے پر یقین رکھتے ہیں، ہم پرامن احتجاج کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں، ہم اویئرنیس کیمپینز پر یقین رکھتے ہیں، ہم بائیکاٹ پہ یقین رکھتے ہیں، اور انہی چیزوں کو ساتھ لے کر ہم خاص طور پر اسٹوڈنٹس کے اندر ایک بیداری کی تحریک پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس کو لے کر ہم پرامن احتجاج کے لیے اور اپنے پاور شو کے لیے ہم اسلام آباد سمیت دیگر شہروں کے اندر اپنے احتجاج ریکارڈ کرواتے رہتے ہیں۔